ایک منیمم ایجنڈا ایسا ہونا چاہیے جو قومی ایجنڈا ہو. اور یہ بات ہم نے 2010 میں بھی کی, ہم نے ہر موقع پر کی, ہم آج بھی کر رہے ہیں. اور یہ واحد ایم کیو ایم پاکستان ہے جو کہ ایک نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن کی بات کر رہی ہے. اگر یہ نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن نہ ہوا تو آج پاکستان کے عوام مختلف سیاسی جماعتوں, ان کے نظریات میں منقسم ہے اور ان جماعتوں کے استحصال کا شکار ہو رہے ہیں. مطلب ہم ایک استحصالی نظام ہے. جب تک ایک قومی ایجنڈا وضع نہیں کریں گے, قوم کے سامنے کمٹ نہیں کریں گے کہ اس ایجنڈے پر ہم کاربند ہیں, یہ ہماری معاشی پالیسی ہے, یہ ہماری انرجی پالیسی ہے, یہ ہماری معاشرتی ترقی کی پالیسی ہے, ہم صحت اور تعلیم کو سال میں اتنا بجٹ دیں گے, جب تک یہ کمٹمنٹ ساری جماعتوں کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک آواز میں نہیں آئے گا, یہ جماعتیں الیکشن میں ایک دوسرے پر برتری لے جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی تعریفوں جو ہے وہ اس کی کلابیں جو ہیں وہ قائم کریں گی, اور دوسروں کی, اور پھر کسی ایک حکومت کا فیلئر دوسری جماعت, کسی ایک جماعت کی حکومت کا فیلئر دوسری جماعت کو موقع دے. یعنی ہم اپنی پرفارمنس پر آگے نہیں آئیں گے, ہم دوسرے کے فیلئر پر آگے آئیں گے, اور پاکستان کے عوام اسٹیٹس کو ہی میں رہیں گے, اس اسٹیٹس کو سے نہیں نکلیں گے. وہی زمیندار, وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار اسی طرح ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے بلدیاتی نظام کو بچائیں اور ایک آزاد خود مختار شہری مقامی حکومت کا نظام قائم کریں, اور قومی مفاہمت کے ذریعے قومی ایجنڈے میں یہ پہلی بنیاد ہو. دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں جب بھی مارشل لا لگے, بلدیات کے ایک آزاد اور خود مختار جو ہے وہ شہری اور مقامی حکومت کا نظام قائم ہوا, ایک مقامی اور شہری خود مختاری قائم ہوئی مارشل لا کے ادوار میں. ایوب خان کا ہو یا خان کا ہو, یہ ایز اے ڈیموکریٹ اور ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے باوجود ایک حقیقت ہے, میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. ہماری معاشی ترقی کی شرح نمو 6, 7, 8% ہوتی تھی, لیکن جب بھی ہمارے ریئل ڈیموکریسی سو کالڈ اور سیاسی جمہوری ادوار آئیں, اس میں ہماری ترقی کی شرح نمو ہمیشہ نیچے گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو امپاور نہیں کریں گے, انہیں ترقی کا موقع نہیں دیں گے, قومی ترقی جو ہے وہ وضع نہیں ہوگی, سامنے نہیں آئے گی. قومی ترقی کی رفتار تبھی تیز ہوگی جب آپ عوامی شہری خود مختاری دیں گے شہروں کو, جب آپ بلدیاتی اداروں کا ایک باوسیلہ, مؤثر و خود مختار, با اختیار نظام قائم کریں گے. یہ ایک قومی ایجنڈا بھی وضع ہونا چاہیے, نیشنل چارٹر ہونا چاہیے ہمارا, اور اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے بھی کچھ خد و خال رکھ دیا. اور ظاہر ہے کہ جب ہم کراچی کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں, کراچی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, تو کراچی کو بھی اس قومی مفاہمتی ایجنڈے میں جو ہم طے کریں, اس چارٹر میں کراچی کا ذکر بھی جو ہے وہ ایک پرائرٹی اور ترجیح بنیاد پر اوپر ہونا چاہیے. اور آج جب ہم کراچی بچانے کی بات کرتے ہیں, 144 شہروں کو, بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو پھر ایم کیو ایم پاکستان نے یہ ذمہ داری بھی لی ہے کہ کراچی بچانے کے لیے, اور کراچی کے مستقبل, چونکہ کراچی کے مستقبل سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے, اس لیے ہم نے یہ بھی مناسب سمجھا کہ اب ہمیں اسلام آباد اور پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی جو ایم کیو ایم پاکستان کے تنظیمی جو ڈھانچہ اور یونٹس ہیں, ان کو بھی اب از سر نو ہمیں مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے, ری آرگنائز کرنا چاہیے. لہٰذا کچھ دنوں سے ہم اس پر کام کر رہے تھے خالد مقبول صدیقی چیئرمین کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کی ہدایت پر, اور ہم نے جب ہمارے ساتھی جن کا بھی میں نے نام لیا, زاہد ملک, عابد گجر, عمر علی آغا, متین خان, دیگر اراکین پنجاب دیگر زونل کمیٹی, پنجاب کے مختلف زونز ہیں, تو ان کے مشورے سے پھر جو اب نیا بلڈ جو اب پارٹی میں آ رہا ہے, تو ہم نے ان کے لیے دروازے مطلب کھولے, اور ہم نے اس جمود کو بھی توڑا جو یہاں کی ہماری تنظیم میں تھا, اور ہم نے ری ایکٹیویٹ کیا ہے اسلام آباد اور پنجاب کی تنظیم کو. اور آج ہم کچھ نئی شمولیتیں ہیں جو اپنے جو مختلف شعبوں سے ایم کیو ایم پاکستان میں شامل ہو رہے ہیں,
بھیا اس کی کاپی پھر بعد میں نے کہا تھا کاپی لائیے گا، میں نے کل کہا تھا لوگوں سے کہ اس کی کاپی ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے اگر ریحان بھائی کو یاد ہو. یہ ریحان بھائی ہیں ہمارے سینئر ساتھی، ان کے وساطت سے جو سب سے پہلا نام جو ہمارے اس قافلے میں شامل ہو رہا ہے، اور انہوں نے بھی سیاست کے دشت کی جو خاک چھانی ہے ایک عرصے سے اس میں رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نو مولود ہے اور آج یہ پہلے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگوں کے سیاسی عمل سے وابستہ تھے. واجد مغل بھائی اور ان کے ساتھ